سب سے پہلے تو ابھی تک وہ ترمیم میرے سامنے نہیں ہے. ہم نے کچھ ڈسکشنز کی ہیں, کسی کے دباؤ میں نہیں. ہم قانون کو بہتر کرنے کے لیے قانون میں دیکھیں, قانون میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں اور ہم متحدہ قومی موومنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے. جو بھی ترامیم ہوں گی وہی پارٹیاں انہیں بھی کرنے سے, اور ہمارا طریقہ کار سندھ اسمبلی میں یہ رہا. ایون وفاق پہ آپ نے دیکھا نا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب 26ویں ترمیم تھی اور ایون 27ویں ترمیم پہ انہوں نے ایک ڈسکشن کے لیے ماحول پیدا کیا. لوگوں کے کہا کوئی چھپ کے خاموشی سے ترمیم کی بات نہیں ہوئی, تو یہ کھلے عام آئے گی. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بات نہیں کی ہے, نہ ہی ابھی ہمارا 4 دسمبر کو پہلا اجلاس ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ صوبے اپنے اپنے پوائنٹ آف اس لیے اس میں 4 صوبے اور وفاق مل کے یہ کام کرتا ہے. پرائم منسٹر کا رول بعد میں آتا ہے. ایک سیکنڈ پہلے میں ختم تو کر لوں یار بھائی. NFC کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے NFC کو نیشنل فائنانس کمیشن میں ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ جو ایوارڈ پاس کرتی ہے وہ صدر کو بھجوایا جاتا ہے, پاس ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کا رول اس میں منیمل ہوتا ہے. آئینی کورٹ کو جا کے اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو جو پراپر طریقہ ہے, میں نے پھر کہا اس کا طریقہ کار آئینی قانونی ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پہ وکلا کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں تو جاہل آدمی ہوں, مجھے شاید نہیں پتا ہوں, میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میں شاید روڈ پہ نکلا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ, لیکن جن لوگوں کا کام دلیل دینا ہے ان کے لیے نامناسب. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت یا حکومت اپنی ہاتھ نہیں اٹھاتی. کرتے ہوتا کیا ہے, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایکسپرٹیز ہے اس کو کیپچر کرتے ہیں. نہیں تو ہم ان سب کو بھرتی کر لیں گورنمنٹ کے اندر اور پھر تنخواہیں بڑھا دیں, آپ یہ چاہتے ہیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپرٹیز کو کیپچر کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی اور حکومت کے ریسورسز کو ساتھ ملاتے ہیں. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے. سیکنڈلی ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ 100 روپے میں اگر ہم پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نارملی 20%, 25%, 20% کے قریب ہم انویسٹ کرتے ہیں, باقی 80% ریز کیا جاتا ہے. تو 100 روپے میں ہم 5 پروجیکٹ کر سکتے ہیں. قارون جھر کی جو قدیمی اس کا امپورٹنس ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ایشور کرتے ہیں کہ سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. لیکن اسے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے تو اس کو ہم ضرور سمجھا کے اس کی امپورٹنس دیکھ کے ہم ان کو بھی قائل کریں گے, جیسے ہم نے تھرکول کے لیے قائل کیے. ہم نے غلط کیا پارلیمنٹ نے, اس لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ آئین کو ترمیم کر سکے, اور دنیا بھر میں آئین اور قانون کے ترامیم ہوتی رہتی ہیں. 27ویں ترمیم میں مجھے نہیں پتا کہ ان کو اعتراض زیادہ کس چیز پہ ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس کے لیے تو یہ وکلا خود بات کرتے تھے, اور جب پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اس کے ججز بھی آ گئے ہیں, اور جو عام سائل کو تکالیف تھی, جیسے سب کو پتہ ہے کتنے ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ تھے, اب انشاءاللہ تعالیٰ ان سائلوں کو آسانی ہوگی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس آسانی کے خلاف ہیں یا ان کو اور کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے خاص طور پہ مجھے یاد ہے میرے مرحوم والد بھی وکیل تھے, اور میں جب چھوٹا تھا اور وکلا کی چھوٹے سینئر وکلا تھے ان کی کمپنی میں بیٹھتا تھا تو وہ کہتے تھے وکیل اپنی آرگیومنٹ سے, اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ تھوڑا فرق آ گیا. اب میں نہیں, یہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ آپ لوگ بحث کر سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا یا احتجاج اس طریقے سے کرنا یہ صحیح ہے. یہ وکلا کی جو میں جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, میں چھوٹے ہوتے سے بہت سینئر وکلا کو دیکھ رہا ہوں, اور ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں. روڈ پہ آ کے قائل کرنے والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے.